آپ کے چینل سے آپ کا میزبان عابد عمران آپ سے مخاطب ہے۔ آج صبح تقریباً دوپہر کو 12:30 اور 1 کے درمیان میں نے PWD حکام سے PWD کے جو سیکورٹی سپروائزر ہیں ان سے میں نے فیس ٹو فیس میٹنگ کی تھی اور میں ان کے دفتر گیا تھا، تو کچھ عرصے سے ہمارے گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں مسلسل کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کوڑا پھینکنے کے لیے کوڑا دان ہے، سوسائٹی نے اس کے سروس چارجز مقرر کیے ہوئے ہیں اور ایک نظام ہے، ایک نظام کے تحت بندے کو چلنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکت کر کے یہ کوئی مہذب، تعلیم یافتہ، باشعور، عاقل اور بالغ شخص پر کوئی یہ بات زیب نہیں دیتی، اور خاندانی لوگوں پہ میں براہ راست مخاطب ہوں۔ ایک پڑوسی کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اور قانون کے اعتبار سے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رہن سہن کا ایک پراپر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہوا ہے، آپ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، مالکان ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرایہ دار کو تنگ کریں گے یا ان کی عزت یا پگڑی کو اچھالیں گے۔ اس کی نہ قانون میں اجازت ہے، نہ اخلاقیات میں اس کی اجازت ہے، اور نہ میں اس کی اجازت دوں گا۔ چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ افراد ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ بڑی سخت قسم کا پیغام دے رہا ہوں، واضح پیغام دے رہا ہوں۔ جو لوگ بھی ہیں سیکورٹی لیبس ہیں، اگر کوڑا چننے والے لوگ ہیں، پھیری والے لوگ ہیں، ریڑھی والے لوگ ہیں، یا کسی کے مکان دائیں بائیں آگے پیچھے آس پاس جو بھی ہے، اس کو میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ایکشن لینے سے پہلے آگاہ کیا جائے اور اخلاقی طور پہ بھی آگاہ کیا جائے۔ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں تو لوگ بدتمیز ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرایہ دار ہیں تو ان کو جو مرضی کرو، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، یہ نہیں بولیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ بات میں مالک مکان کو بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو مکان جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مکان میں کرایہ دار رکھو گے تو اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھو گے۔ یہ میں جرنل ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جرنل ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اور جو کر رہے ہیں، واضح طور پہ ایک یوں سمجھو کہ یہ شٹ اپ کال بھی ہے، وارننگ بھی ہے، اور سمجھانے کا اسلامی طریقہ بھی ہے۔ بہترین انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے دماغوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو۔ کسی کو تنگ کرنا نہ معاشرتی طور پہ، نہ اسلامی طور پہ، نہ انسانی طور پہ، نہ قانونی طور پہ یہ ممانعت ہے اس کی۔
اگر کوئی بندہ خاموش ہے یا آپ سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، آپ کے نوٹس میں نہیں لا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیر ہو جاؤ۔ کسی کو شیر بننے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب میں پی ڈبلیو ڈی کے سیکیورٹی سپروائزر صاحب سے مخاطب ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بندہ بھیجوں گا، موقع دیکھیں گے۔ ویڈیو میں نے آپ کو اس لیے بھیجی تھی، چینل پہ اس لیے چڑھایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس طرح بات نہیں بنتی۔ اس طرح لوگ جو ہے وہ سر چڑھتے ہیں، اور سر چڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ کوئی یہاں کا پنڈ کا چودھری بننے کی کوشش نہ کرے۔ عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے وہ کرایہ دار ہو، چاہے وہ مالک مکان ہو، چاہے سوسائٹی کا عہدیدار ہو، کوئی بھی ہو، اینی ون۔ کیونکہ تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا فرمایا۔ یا تو امیروں کی اگر ایک آنکھ زیادہ ہو تو کوئی بات کرے، اگر امیر گندم کی روٹی کے بجائے اگر کوئی خاص غذا کھاتے ہیں، کوئی من و سلوہ کھاتے ہیں تو بات کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آج کل ویسے بھی معاشرے میں قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہیں رب العزت اس بات پر قادر و مطلق ہے کہ ایسے گھمنڈیوں، متکبر اور تکبر کرنے والے لوگوں اور ظالموں کی رسی کو کھینچنے پہ قادر ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ارب پتی تھے تو اب روڈ پہ لوگوں کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں۔ اللہ وہ وقت کسی پہ نہ لائے، نہ ہماری خواہش ہے، اور نہ ہم کسی کو بد دعا دیتے ہیں۔ جو ایسی حرکتیں کر رہے وہ باز آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کی لاٹھی حرکت میں آئے، اس وقت کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں سوسائٹی میں ہونے والے مزید چند واقعات کی بھی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ میرا پیغام سوسائٹی کے صدر کے نام بھی ہے۔ 2500 روپے ماہانہ سروس چارجز آپ کو پیمنٹ کی جاتی ہے ہر مہینے ماہوار۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کی جائے۔ مین پی ڈبلیو ڈی روڈ میں کھڈے رونما ہو چکے ہیں، اس کی پراپر ریپیئرنگ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ موٹر سائیکل سوار سائلنسر نکال کر غیر ضروری موومنٹ کرتے ہیں گلیوں میں۔ ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں، روکا بھی نہیں جاتا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایمرجنسی بھی ہو، لیکن سائلنسر نکال کے شور شرابہ کر کے گلی سے گزرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک بات بالکل نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، اور دوسری جو اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سوسائٹی کے بڑے مسائل ہیں۔ پانی کی سپلائی، وہ آیا سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو، اس کے فراہمی کو یقینی بنانا سوسائٹی کا فرض ہے۔ کوئی آسان نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر۔ اگر میں کوئی سروس چارجز لیتا ہوں تو مجھے وہ چیز ڈیلیور کرنا میری قانونی اور اخلاقی دونوں صورتوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، قانونی طور پہ پہلے۔
کیونکہ اخلاقیات تو ماشاءاللہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اخلاقیات کہیں بے ہوش ہو گیا نہیں ہے۔ اب میں یہ مختصر بات کرتا ہوں سرویلنس والوں سے، میں کہوں گا کہ یہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر، گاڑیوں کی تیز رفتاری پر قابو پائیں۔ گلی محلہ ہے، اسٹریٹس ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو یہ بہت بڑا وبال بنے گا انتظامیہ کے لیے بھی اور پرائیویٹ سیکورٹی والوں کے لیے بھی۔ آپ نے سروس چارجز بڑے شوق سے لیجئے، لیکن اس کو ڈیلیور کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کہ آج میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی آواز پہنچانا میرا بنیادی حق ہے، اور میں اس کو اور میری بات سننا اور قانون کے مطابق وہ مسئلہ حل کرنا وہ بھی منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک واضح طور پہ کہہ دوں کہ آئندہ مجھے میرے پلاٹ کے قریب، میرے گھر کے پریمیسز کے آس پاس کوئی کوئی کوڑا کرکٹ نظر نہ آئے، کوئی گند مجھے نظر نہ آئے، اور اس پہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری والدہ نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ روز روز کی ان پلاٹوں کی صفائی کرے، اور یہ جو پلاٹ کا مالک ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ بناؤ نہ بناؤ، کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اپنا وہ باؤنڈری وال کر کے ایک گیٹ لگا لو، اس میں آپ کی بھی سیفٹی ہے، اپنی ملکیت آپ کی بھی شو ہوگی، آپ کو بھی تسلی ہوگی۔ یہ کام کم از کم ضرور کروائیں۔ نہ میں اس ویڈیو میں کسی کو دھمکی دے رہا ہوں، اور نہ مجھے کوئی دھمکی دینے کا شوق ہے۔ بات اصول کی ہے تو بات اصول کی حد تک لاگو کرنا سوسائٹی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ چوری چکاری اور بچوں کے اغوا کے معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں، بچے بھی بہت سخت خطرے میں ہیں، کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو اتنی سرویلنس ہونے کے باوجود اگر یہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں تو یہ انتظامیہ اور لوکل پولیس کی ذمہ داری ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، کہ وہ یہاں کے رہائشیوں کو فل پروٹیکٹ اور سیکیورٹی دیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں ختم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپلوڈ نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر مسائل کا حل نکالیں گے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جایا کریں تو بہتر ہے۔ پانی کی سپلائی لازمی ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، پانی کی سپلائی ہونی چاہیے۔ آپ کی سوسائٹی اتنے سروس چارجز لے رہے ہیں، لوگوں سے پیمنٹ لے رہے ہیں ماہانہ طور پہ، کوئی نہیں دیتا ہے، اس کا جو دیتے ہیں ان کو تو کم از کم سہولیات ہونی چاہیے۔ ایک بیک اپ ہونا چاہیے پوری سوسائٹی کے اندر کہ لائٹ جائے تو یہاں کے رہائشیوں کو بیک اپ کی سہولت ہو۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں، کیونکہ 14 سے 15 منٹ کے بعد یہ ویڈیو پھر اپلوڈ نہیں ہوتی، تو ہم سب مل کر اپنے مسائل آپس میں باہمی بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔